ہمارے گھروں میں اگر بے چینیاں ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلتے. ہم کچھ پریکٹیکلی چیزیں کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن واقعاً پریکٹیکلی میرے گھر میں امام حسین کے اصول ہیں، ابی عبداللہ الحسین کے اصول ہیں، ابو الفضل العباس کے اصول ہیں. ہمارے ایک دوست تھے مشہد میں مزاحاً ایک جملہ بولتا ہوں کہ 2 مولوی ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اس کے علاوہ جو مولویوں کا طبقہ ہے وہ زیادہ خوش نہیں رہتا. ایک مجلس پڑھنے والا مولوی، دوسرا تعویذ لکھنے والا مولوی. یہ دونوں ہمیشہ بہت خوش رہتے ہیں، لیکن مجلسی مولویوں سے پھر تعویذی مولوی زیادہ خوش رہتے ہیں. باقی جو تیسرا بیچارہ چوتھا طبقہ ہے پیش اماموں کا، اور وہ نارملی پریشانیوں کا دوچار رہتا ہے. پھر وہی ڈیمانڈ کی بات آ گئی نا. تو ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا فلاں مولانا ہے ایک مشہد میں، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے دوست ہیں. کہا کہ انہوں نے کافی ٹائم پہلے ہمارے گھر میں شوہر کے ساتھ انبن تھی تو انہوں نے ہمیں چینی دی تھی، اور الحمدللہ چینی کا اثر بڑا تھا، اور جو شکایت ہمیں شوہر سے تھی وہ شکایت کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی. ٹائم نہیں دیتے تھے، محبت کا مسئلہ تھا، وہ سب کچھ ہمارا دور ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ کب ان کا کانٹیکٹ نہیں مل رہا، لہٰذا اگر آپ وہ چینی بھیج دیں تو ہمارے گھر میں پھر سے وہ مسائل بپا ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ چینی انگلینڈ میں نہیں ملتی، کہ شوگر وہاں نہیں ملتی؟ کہا نہیں وہ پڑھی ہوئی شوگر تھی، اس پہ انہوں نے کچھ دم کیا ہوا تھا. اچھا، میں نے کہا کتنی بھیجی تھی؟ کہا انہوں نے کوئی 1 کلو بھیجی تھی. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا کہ نہیں مولانا، ہدیہ بھی ہم اچھا دیتے ہیں. میں نے کتنا دیا تھا؟ کہ میں نے 500 پاؤنڈ دیے تھے 1 کلو چینی کے. میں نے کہا یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گیا، 1 کلو چینی کے 500 پاؤنڈ. اب دیکھیے سائیکولوجیکلی پرابلم، اصول اگر زندگی میں نہ ہو، اگر یہ شروع سے اہل بیت کے اصول پہ عمل کرتی تو اس کی زندگی آباد ہو جاتی. اب میں نے اس دوست مولوی کو بھی بچانا تھا اور اس کو بھی سمجھانا تھا. اب ظاہر اس کی روزی پہ بھی ہم نے لات نہیں مارنی، تو میں نے اس کو اشاروں کے نایوں میں سمجھایا. اتنا ان کو نہیں سمجھایا جتنا آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ مثلاً کوئی خاتون فون کرے گی، مولانا صاحب شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، کیا کریں؟ وہ کہ ٹھیک ہے میں دعا پڑھ کے دیتا ہوں. تو پہلے پوچھے گا کہ آپ کے شوہر کو کیا پسند ہے. میٹھا کھاتے ہیں؟ میٹھے کے بڑے شوقین ہیں. اچھا میٹھے میں کیا پسند ہے؟ کسٹرڈ پسند ہے، سویاں پسند ہے کہ نہیں مولانا؟ چائے بہت پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کہے گا میں آپ کی طرف چینی بھیج رہا ہوں، چینی بھیج رہا ہوں کہ شوہر کو کم از کم دن میں اگر 4 کپ پیتا ہے تو آپ نے 5 پلانے ہیں، اور اس چائے کے کپ میں آپ نے چینی ملا کر دے دینی ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ میاں جب گھر آتے تھے، مرد ظاہر تھکا ہوا ٹوٹا ہوا کام سے بزنس سے گھر آیا، اب انتظار میں ہے کہ بیوی کوئی چائے کا کپ لائے تاکہ سر کا درد دور ہو جائے. اب چائے کے کپ کے آنے سے پہلے بیویاں 10 سوال کرتی ہیں، کہاں تھے، دیر کیوں کی، فلاں چیز لائے کہ نہیں لائے. وہ کہے گا پہلے چائے کا کپ تو لاؤ پھر باتیں کرتے ہیں. کہ نہیں پہلے جواب دو. تو گھر میں انبن ہو جاتی تھی. اب اس کی یہی پریشانی تھی کہ بیوی چائے کا کپ نہیں لاتی. اب مولوی کے کہنے کا اثر کیا ہوا؟ شوہر گھر آیا نہیں، چائے پہلے سے تیار، وہ صوفے پہ بیٹھا نہیں، چائے پہلے سے تیار. اب ایک سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے. وہ مرد بھی سوچے کہ بیوی اتنی نیک ہو گئی کہ میرے کہنے سے پہلے چائے کے کپ لا رہی ہے، میرے کہنے سے پہلے میری خدمت ہو رہی ہے. تو اس کے ایکشن کی وجہ سے اس کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ محبت پیدا ہو گئی، اور ان کی انبن کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو اس نے کمزوری پکڑی اور چینی کے 500 پاؤنڈ لے لیے. اگر پہلے دن سے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ انسان عمل کرتا ہے. امام معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. کہ مولا بیوی کیسی ہو؟ فرمایا بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. کھلا ہوا پھول، آپ گلاب کے کسی باغ میں چلے جاؤ، ایک پھول کھلا ہوا، تو بندہ جب کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے تو اس کے وجود میں ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے. کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونی چاہیے. کہ مولا شوہر کیسا؟ کھلا ہوا پھول مطلب جیسے مرد گھر میں آئے تو جب اس کو ویلکم کرے تو چہرے پہ کیا ہونی چاہیے؟ مسکراہٹ ہونی چاہیے. اور مولا تو وہی فرماتے مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ مومن کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے. دوسرا فرماتے مومن سخی ہوتا ہے. فرمایا سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے. کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. کہ مولا مرد کیسا ہونا چاہیے؟
پھر فرماتے ہیں میرے آقا، فرمایا جب بارش ہوتی ہے تمہارے چپل پہ کیچڑ لگ جاتا ہے، فرمایا کیچڑ والے چپل گھر لے کر جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ پہلے کیا کرتے ہو؟ کہ مولا چپلوں کو صاف کرتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں۔ کہ مرد جب گھر سے باہر سے اندر جائے تو باہر کے جتنے ٹینشنز ہیں وہ دروازے پہ چھوڑ کے اور فریش ہو کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر ان اصولوں پہ عمل کرے گا تو دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی، آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔